حفاظت سے کیا مراد؟ کہ ان کو شریعت کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد رکھنا. اور جو آخرت کی ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں بتلائیں کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ اللہ تعالی سے حیا اتنا کرتا ہے جتنا حیا کرنے کا حق ہے. ان میں پہلی بات ان تحفظ الرأس وما وعى، انسان کے سر کے گرد کون کون سے اعضاء ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان کا دماغ ہی ہے کہ سر نے گھیرا ہوا ہے اس کو، اور انسان کا دماغ ہی تمام خیالات کا منبع ہوتا ہے. اچھے اور برے سب خیالات دماغ میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے حیا کرنے والا ہوگا وہ اپنے دماغ میں برے خیال کو ٹکنے نہیں دے گا. نفسانی، شیطانی، شہوانی خیال اس کو دماغ کے اندر جما لینا یہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہ کہ ہمارے دماغ میں بھی کوئی خلاف شرع خیال نہ جمے. آ جانا برا نہیں ہے، لانا برا اور اس کا جمانا برا. انسان کے دماغ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چوراہے کی. ہر طرح کی گاڑیاں آتی ہیں مگر آتی ہے تو گزر جاتی ہے. دماغ میں بھی خیال آیا تو گزر جائے، اس کو سوچو نہیں، اس کو دماغ میں ٹکنے نہ دو. اگر وہ دماغ میں ٹک گیا تو بندے کے لیے گراوٹ کا ذریعہ بن گیا. مثال ایسی ہے جیسے ایک پولیس والا چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ دائیں طرف سے گاڑیاں آئیں تو ان کو بائیں بھیج دو اور بائیں طرف والیوں کو دائیں بھیجو، سامنے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو سامنے. وہ کسی گاڑی کو رکنے نہیں دیتا، اگر رک جائے تو اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. تو انسان کا دماغ بھی چوراہے کی طرح اور ہماری مثال ایک پولیس والے کی طرح ہے. ادھر سے شیطان خیال ڈالے آگے، ادھر سے نفس خیال ڈالے آگے، چلاتے رہو. یہ خیال آتے رہیں گے، ان کے آنے کو روکا نہیں جا سکتا. جب تک شیطان زندہ ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے، وہ لگا رہے گا. اور نفس بھی جب تک مطمئنہ نہیں بن جاتا وہ بھی انسان کے ذہن میں ایسی تمنائیں پیدا کرتا رہے گا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس پر توجہ ہی نہ دے بندہ، اس کو دماغ میں نہ ٹکنے دے. ہمارے اکابر کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں فکر کی گندگی. یہ جو ہوتے ہیں نا برے خیال ہر وقت ذہن میں رہنا، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی بری سوچیں ذہن میں، تو ان کو کہتے ہیں فکر کی گندگی. اور فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے ہی ٹھیک ہوتی ہے. جب آپ کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے تو سوچ پاک ہو جائے گی. اللہ کا دھیان رہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دھیان رہے گا، اچھی باتوں کا دھیان رہے گا، گناہوں کا دھیان انسان کے دماغ سے نکل جائے گا. اور آج کل کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ سوچ کا ہے. کئی نوجوان نیک بننا چاہتے ہیں، سوچ کے آتا مجبور، پریشان ہے کہ جی ہم کیا کریں. دماغ میں ہر وقت گناہوں کا خیال رہتا ہے. اور واقعی انسان عبادت میں بھی اسی سوچوں سے نہیں جان چھڑا سکتا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز میں بھی کھڑے ہو کہ ہم غیر کے بارے میں سوچیں تو نماز ہی کہاں رہی. اس لیے اپنی سوچ کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے. فتنے 2 طرح کے ہیں، یا جمال کے یا مال کے. تو کچھ لوگوں کے لیے مال فتنہ، کچھ کے لیے جمال فتنہ. عام طور پر نوجوانوں کے لیے جمال فتنہ وہ اسی میں ہی ہے. وہ شاعر نے کیا شعر لکھا، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. جس کا شعر پڑھ لو بس وہی عورت سے متعلق، افسانے پڑھ لو عورت سے متعلق، کہانیاں پڑھ لو عورت سے متعلق. یوں لگتا ہے کہ ان کی 24 گھنٹے کی سوچ ہی اسی کے بارے میں ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے مال فتنہ، اکثر بزنس مین، ان کو 2 ضرب 2 4 کی فکر رہتی ہے، 99 کا چکر. نماز میں بھی انہی دھیان اور انہی خیالات میں ہوتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ امام صاحب نے 4 رکعت کی جگہ 2 پہ سلام پھیر دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے آج 2 پہ سلام پھیرا. ان کا نہیں، میں تو 4 پہ پھیرا. اب لوگ بھی متذبذب تھے کہ 4 ہیں یا 2 ہیں. ایک بڑے میاں کہنے لگے مولانا پکی بات ہے کہ آپ نے 2 پڑھی ہیں.
تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی واقعی بڑے میاں کا دھیان پکا. خیر انہوں نے نماز تو لٹا دی. بعد میں پھر بڑے میاں صاحب سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں خوب دھیان دیا, بڑے یقین سے آپ نے بات کی. وہ کہنے لگے ہاں 4 بیٹے ہیں اور ہر رکعت میں ایک بیٹے کے کام کا حساب کرتا ہوں, تو آج 2 کا حساب کیا تھا, باقی کا رہ گیا. اب اگر نمازوں کا یہ عالم ہو تو سوچئے کہ پھر عبادات کا کیا اجر ملے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز کی حضوری ہے. تم دیکھو گے کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی, مگر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو دل سے ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ. اور واقعی آج ایسا نظر آتا ہے کہ نماز کی حضوری آج بہت کم لوگوں کو حاصل ہے, ورنہ قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے, پیچھے اپنی سوچوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنی سوچ کو پاک کرنا انتہائی ضروری. ہمارے بزرگ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ یہ سوچیں ان کو آتی نہیں تھی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل نماز میں کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے. سوچ اتنی پاک ہو جاتی ہے بندے کی. اور ان خیالات کا تعلق 3 چیزوں سے ہے. ان خیالات کا تعلق 3 چیزیں ہیں. حضرت خواجہ عبد القادر غیلانی, حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کوسچن پوچھا کہ حضرت یہ وساوس پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وساوس کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ. پہلی چیز کہ نگاہ پاک نہیں ہوتی, جتنی نگاہ ناپاک ہوگی اتنے وساوس زیادہ. اور واقعی نماز یعنی انسان کے لیے آج نگاہوں کی پابندی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خوش نصیب ہے وہ جو آج کے دور میں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں, غیر محرم سے بچتے ہیں, مگر یہ بنیاد ہے. جب تک آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک دماغ کے خیالات درست نہیں ہوں گے. جیسے کمرے کا ایک روشن دان کھلا رہے تو اندر مٹی جاتی ہے, اسی طرح آنکھ ادھر ادھر رہے تو دماغ کے اندر پالیوشن چلی جاتی ہے. آج دنیا باہر کے لیے تو پالیوشن کنٹرول کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیتی ہے, تو بھائی اندر کے پالیوشن کنٹرول کے لیے بھی کچھ ہم نے کیا. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نوجوان یہ نہ سوچیں کہ جی بس نوجوان ہیں اس لیے خیال آتے ہیں, نہیں, بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریبی علاقے کے ذمہ دار تھے, حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے, ذی حیثیت تھے اور اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے. عمر ان کی کہیں 90 کے قریب تھی. یہ بال بھی ان کے سفید ہو گئے تھے, بویں بھی سفید ہو گئی. ایک دن ملنے کے لیے آئے تو میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو جواب میں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی چونکہ علاقے کی بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے وہ. میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, دین پہ چلتا ہوں, کسی کبیرہ گناہ میں مرتکب نہیں ہوا. یہ عمر میری پہنچ گئی ہے اور اس وقت تک میری نگاہ میرے قابو میں نہیں ہے. پوری زندگی میں صرف ایک یہ گناہ ہے جس کو میں چھوڑنے سے عاجز ہوں. اور یہ بھی نہیں کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی اب طاقت بڑی ہے کہ جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی, میرے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی. 85 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی ہے. تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں یہ ہوس اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں, بزنس کرتے ہیں, کہنے لگے کہ حضرت مجھے اپنے کام کے لیے چائنا جانا پڑا. مجھے اندازہ نہیں تھا, جب وہاں دفتر پہنچے میٹنگ کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹر بھی عورت ہے, اس کی سیکرٹری بھی عورت ہے, اور میٹنگ انہوں نے کرنی ہے. کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ذرا گھبرا سا گیا کہ میں کیا کروں, چلا جاؤں واپس. پھر سوچا کہ سودا کیا ہے, بزنس ہے, سارے گروپ نے مجھے بھیجا ہے یہاں, اور مجھے ان سے کنٹینر کی ڈیٹیل اور یہ ساری اسپیسیفکیشن وغیرہ کرنی ہے, تو میں اپنا کام کرتا ہوں. کہنے لگا کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں 4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی, ایک ایک ڈیٹیل طے کی, قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان دونوں میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. اور 30 میں عمر ہے, 35-36 عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو 36 سال کا نوجوان محنت کرتا ہے تو آنکھ کا ایسا پرہیز حاصل کر لیتا ہے, اور محنت نہیں کرتا تو 85 سال کا بوڑھا بھی عاجز آ جاتا.
تو اس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری نگاہ پاک ہو، سوچ پاک ہو جائے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے، عطا ابن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھا کرو۔ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کسی عورت کی بیک سائڈ سے بھی اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، اتنی احتیاط۔ حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور وہ بازار کی مسجد تھی، تو آتے جاتے وہاں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دن گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، تو بیوی صاحبہ کو ذرا شک پڑا کہ آج مسکراتے آ رہے ہیں، کہیں کوئی باہر پری چہرہ تو نہیں نظر آ گئی۔ یہ اللہ کی بندیاں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کس نے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا، قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا۔ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کے راستے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کتنی نیچی نگاہ رکھی پورا راستہ کہ فرمانے لگے میں نے پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو حفاظت کرنے والے یوں نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، مگر اس پر اجر بڑا ہے کہ ایک آدمی بدنظری کر سکتا ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ نہ کرے، تو ہر نظر روکنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اجر بہت بڑا ہے۔ تو اپنے سر اور اس کے جو ارد گرد کے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت مصیبت کا دور ہے۔ ہمارے اکابر اپنے تقوی کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں۔ پہلے وقتوں میں بے پردگی کے اتنے مواقع نہیں ہوتے تھے۔ اول تو عورتیں گھر سے نکلتی نہیں تھیں، نکلتی تھی تو پردے کے ساتھ نکلتی تھی، اور آج تو ایسے ایسے مواقع ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے تو عورت کی تصویریں، رسالہ اٹھا کے دیکھ لیجئے عورت کی تصویریں، کوئی ایڈورٹائزمنٹ بورڈ دیکھ لیجئے عورت کی تصویریں، آج عام لوگوں کے گھروں میں جو ٹی وی ہیں عورت کی تصویریں، وی سی آر عورت کی تصویریں، اور یہ جو کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ ہے یہ مصیبت ایسی کہ عورت ہی کی تصویر۔ آج بدنظری کے لیے کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا، بند کمروں میں گھر کے باقی لوگ سو جاتے ہیں اور بچہ پڑھنے کے نام پر انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے اور اب پڑھ رہا ہے، تو نوجوان بچے ہنستے ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم انسانوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کتابیں پڑھنا بند، اب بندے کے جسم کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو بدنظری کے مواقع زیادہ ہو گئے۔ ایسے وقت میں جو انسان نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بہت زیادہ پائے گا۔ جب کوئی کام مشکل ہو تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ دستور ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز کم ملتی ہو نا اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبزی کم ہوتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی سبزی کو بھی ماشاءاللہ فل قیمت پہ خریدنے والے ہوتے ہیں، جی دے دو جیسی بھی ہے۔ تو آج کے دور میں آنکھوں کی پرہیز کرنے والے لوگ کم ہیں۔ جو کرے گا وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ جلدی بنے گا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نگاہوں کا پرہیز کتنا؟ فرمانے لگے کہ غیر محرم عورت کے چہرے تو کیا دیکھنا، میں ظالم حکمرانوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا، حکمرانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ حیا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو، اور یہ ایک نظر کبھی کبھی انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک نظر، ابن جوزی رحمۃ اللہ نے واقعات لکھے ہیں، ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک بندہ حفظ قرآن بھول گیا، ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک مؤذن حرام پہ موت مرا۔ ایک دفعہ ساجد نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت ایک نظر دیکھنے میں تو چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس پر ایمان سے محرومی یہ بہت بڑی سزا۔ تو سمجھنے کے لیے میں نے پوچھا، حضرت فرمانے لگے
کہ اصل وجہ یہ ہے کہ دوسرے یعنی غیر محرم کو للچائی نظر سے دیکھنا یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. پھر حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر الناس واللہ اغیر منی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ میرے حکم کو توڑ کر غیر کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس چھوٹے عمل کو جو ظاہر میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجیے. پھر فرمایا کہ سماعت کان، اپنے کانوں کو خلاف شرع باتوں سے ہم بچائیں، غیبت سے بچائیں یا موسیقی سے بچائیں. آج کل تو یہ موسیقی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر سننے کو ملتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک مصلی صاحب کی جیب میں ٹیلی فون بجتا ہے اور اس پر انڈیا کا گانا لگا. ہم ایک مرتبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور سارے لوگ ان پر گریہ کاری تھا. اللہ کی شان، ایک نوجوان وہ بھی وہیں آیا اور بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگنے کے لیے آیا اور اس کی جیب سے وہ ٹیلی فون کی آواز آئی اور بالکل باقاعدہ گانے کا پورا بول بولنے والے نے بولا. میں حیران، یا اللہ، بیت اللہ کے دروازے پر گانوں کے بول طواف کرتے ہوئے سنتے ہیں. تو سیل فون کے اندر میوزک کا لگانا حرام، گانے کا بول لگانا حرام، 100% گناہ ہے یہ. اور پھر اگر یہ میوزک بیت اللہ کے قریب بجے گی تو پھر اور زیادہ گناہ، اس کی اور زیادہ سزا ہو جائے گی. اس لیے خاص طور پر سیل فون پہ کبھی بھی کوئی ایسی ٹون نہیں لگانی چاہیے جو میوزک کے اندر آتی. سمپل ٹیلی فون کی بیل ہے، معروف ہے، سب لوگ پہچانتے ہیں، اسی کو لگائیں اور والیوم اس کا ذرا کنٹرول رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن کفر تو یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ حرام چیز بڑھتی چلی جائے، اس لیے اس نے جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں. اور اللہ کی شان دیکھو، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب کسی نے کال کی تو وہ ہولڈ پہ ہے تو ہولڈ پہ اس کو گانا سنائی دے رہا ہے. خود بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے فون پہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہ کمپنیاں خود بھر دیتی ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو فون کیا تو آگے میوزک، بڑے حیران، یہ تو 5 وقت کا نمازی آدمی ہے. اس کو کہا اللہ کے بندے آپ نے فون کیا؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی ہے حضرت. نہیں پتا تو بھائی پتہ کرو. پھر دوسرے نے اس نے فون کیا کہ یہ ٹیلی فون کمپنی نے خود بخود اس میں میوزک ڈالی. اب بتاؤ، کسی دفتر فون کریں، کسی بندے کو فون کریں، میوزک سننے کو مل رہی ہے. اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطانیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو سننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ عذاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کہیں بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی. عمر لانوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موسیقی انسان کے دل میں زنا کا بیج بو دیتی ہے. اس لیے جو لوگ موسیقی کے زیادہ رسیہ ہوتے ہیں وہ فحش کاموں سے نہیں بچ سکتے. محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ دنیا میں گانا نہیں سنتے ہوں گے ان لوگوں کو اس کے بدلے قیامت کے دن فرشتے اللہ کی حمد سنایا کریں گے. کہ یہ دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، فرشتے اللہ کی حمد سنائیں گے. سبحان اللہ، جزاء من جنس العمل. تو اپنے کانوں کو ایسے. اور آج کل ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے کہ بنانے والوں نے کچھ نعتیہ قسم کے اشعار موسیقی کے ساتھ بنا دیے. اللہ اکبر کبیرہ. اب عام آدمی سمجھتا ہے میں قوالی سن رہا ہوں، اور وہ قوالی کہاں، وہ تو گانا ہوتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر روزے کے ساتھ گھروں میں عورتوں نے قوالی لگائی ہوتی ہے اور موسیقی سن رہی ہیں. اس موسیقی کی کب تک اجازت نہیں ہے. الفاظ بدل لینے سے موسیقی جائز تھوڑا ہو جائے گی. تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں کہ موسیقی ہو اس سے پرہیز فرض ہے. تیسری چیز ہے ناک سونگنا. چنانچہ انسان کوئی ایسی چیز نہ سونگے جو خلاف شرع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ خوشبو آئی تقسیم ہونے کے لیے تو آپ نے اپنے ناک کے اوپر
ہاتھ رکھ کے اس کو بند کر لیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ خوشبو لگا تو نہیں رہے نا؟ فرمایا اس کی خوشبو آنا ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ پہلی خوشبو جو ہے وہ میرے ناک میں آئے۔ اتنا بچتے تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت پھیلنے والی خوشبو لگا کر نکلے اور راستے میں غیر محرم مرد اس کو سونگیں تو ایسی عورت ایسی ویسی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، نبی اسلام نے فرمایا کہ خوشبو لگا کے نکلنے والی عورت ایسی ویسی ہوتی ہے۔ اب ایسی ویسی کا معنی سمجھ لیجیے، بدنیت ہوتی ہے، غیر محرم مردوں کو متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو مردوں کو پھیلنے والی خوشبو لگانے کا حکم، اور عورتوں کو ایسی خوشبو جو پھیلے نہیں رنگ والی ہو وہ خوشبو لگانے کا حکم، بس اس کی خوشبو اس کا خامد ہی سونگ سکے۔ اور آج کل تو کفر نے عورتوں کی خوشبوئیں بنائی ایسی دی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید میٹروں کے حساب سے دور سے آ رہی ہوتی ہے، اور ایسے حیران کن ان کے نام کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک خوشبو کی دکان پر خوشبو پڑی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا کم کلوزر۔ اب بتائیں کہ عورت اگر یہ خوشبو استعمال کرے اور نام کیا ہے؟ کم کلوزر۔ یا اللہ! اس لیے کہ کفر چاہتا ہے کہ بے حیائی پھیلے۔ اب اس کے بالمقابل مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردار کی بو سونگھنا میری نظر میں غیر محرم کی خوشبو سونگھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھی چیز ہے زبان، جو سر کے گرد ہے۔ زبان کی بھی حفاظت کرے انسان، اس کو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کے پڑھنے میں استعمال کرے۔ اور کئی مرتبہ یہ زبان غیبت میں استعمال ہوتی ہے، لایانی میں استعمال ہوتی ہے، اور انسان کے لیے یہ پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابوبکر صدیق عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر روز جسم کے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں تو سنبھل کے رہنا، تیرے نہ سنبھلنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ہے تو یہ زبان چھوٹی سی، لیکن اس زبان سے جو جرم ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسی کو کمینہ کہہ دیا، کسی کو ذلیل کہہ دیا، کسی کو بے ایمان کہہ دیا۔ اب کہنا تو آسان، لیکن قیامت کے دن ان الفاظ کو پروو کرنا کتنا مشکل کام، اور غصے میں انسان ایسی بات نکال جاتا ہے منہ سے۔ چنانچہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے تقوی کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے المرء تحت لسانہ، کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کوئی نہ بولے نہیں پتہ چلتا یہ عالم ہے یا جاہل ہے، جیسے ہی بولے گا فرمایا تم بات کرو پہچانے جاؤ گے۔ بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال۔ ابو حیان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے قدموں سے زیادہ زبان کو صحیح طرح استعمال کرے، کہ زبان سے نقصان زیادہ ہوتا ہے انسان کا۔ اور آج یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ گناہ میں ملوث ہو رہی ہے۔ ادھر ادھر تعلقات، اور اوپر سے یہ سیل فون، یہ چھوٹا سا ایک ایسا اسلحہ ہے شیطان کا کہ انسان کی تاریخ میں شیطان کو اتنا نقصان دینے والا اسلحہ کبھی نہیں ملا جو یہ سیل فون کی شکل میں آتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تو سیل فون پکڑنا عورتوں کے لیے حرام ہی کر دیتا، کیا کروں، مجبور ہے۔ اتنا نقصان دہ ہے یہ سیل فون۔ استعمال بھی بعض لوگوں کو کرنا ضروری کہ بزنس کرنا ہوتا ہے، مگر شیطان اس کا غلط استعمال زیادہ کروا دیتا ہے۔ گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو پھر اس کے لیے آسانیاں بھی ساری، کہ کسی عورت کو سیل فون خریدنا بھی نہیں پڑتا، بات کرنے والے سیل فون پہنچا دیتے ہیں، نمبر بھی مل گیا، سم بھی مل گئی، اور پھر کریڈٹ بھی اس کو نہیں ڈلوانا پڑتا، وہ بھی فون سے فون میں منتقل۔ بس اس کا کام ہوتا ہے کہ سیل فون کو چھپا کے ایسی جگہ رکھے کہ جہاں گھر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور جب گھر کے لوگ سو گئے اب گھروں میں، کمروں میں بچیاں، عورتیں فون کر رہی ہیں۔ بہت زیادہ نقصان دہ۔ پہلے وقت میں غیر محرم عورت سے بات کرنا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، موقع ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ٹیلی فون کی کمپنی لکھتی ہے بینر، کرو بات ساری رات، اور ریٹس بھی انہوں نے ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت ریٹ فری۔ کالج کا ایک نوجوان کہنے لگا 4-4 5-5 گھنٹے نوجوان لڑکے لڑکیاں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے،
اس لیے آج کل اسکولوں کالجوں میں جب صبح کے وقت پروفیسر جاتے ہیں تو اکثر طلباء ان پہ اونگ طاری ہوتی ہے. تو اس سیل فون کی مصیبت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات فرمائی سر اور وہ آزاد جو سر کے گرد ہیں. تو سر سے مراد انسان کا دماغ کی سوچ کو ٹھیک کر لے اور اپنے کانوں سے خلاف شرع چیز نہ سنے, آنکھوں سے خلاف شرع چیز نہ دیکھے, زبان سے خلاف شرع بات نہ کرے اور ناک سے کوئی خلاف شرع چیز نہ محک نہ سونگے. پھر اگلی بات فرمائی گئی والبطن وما حوا, اور پیٹ تو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے. تو اول تو پیٹ ہی کی بات کرتے ہیں کہ پیٹ میں انسان حلال لقمہ ڈالے. یہ ایک لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو اس کے بدلے انسان کا وہ گوشت بنتا ہے جو نیکی کر کے سرور پاتا ہے. اور حرام کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بدن کا جو گوشت بنتا ہے جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا. اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں خود نیک بنوں, میری اولاد نیک بنے, وہ خود بھی حلال کھائے, گھر والوں کو بھی نیک. ہمارے اکابر حلال کے کھانے میں بہت محنت کرتے تھے, بہت زیادہ محنت. مشتبہ لقمے سے اتنا بچتے تھے کہ ہم آج حرام لقمے سے اتنا نہیں بچتے. ہماری اکثر کیفیتیں حرام لقمہ پیٹ میں پہنچنے کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں. قبض کی کیفیت ہوتی ہے, نماز کو دل نہیں کرتا, تلاوت کو دل نہیں کرتا. یہ جو نیکی کو دل نہیں نہ کرتا یہ اسی کی مصیبت ہوتی ہے. نماز پڑھ لی تو دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. تو پیٹ میں حلال لقمہ جانا انسان کے لیے فائدے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مفسرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ پہلے حکم ہے کلوا من الطیبات اور پھر فرمایا واعملوا صالحا, اس کا مطلب ہے کہ کلوا من الطیبات پہ جو عمل کرے گا اللہ اس کو واعملوا صالحا سے بھی عمل کی توفیق عطا کرے. حدیث مبارکہ میں ایک بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگتا ہے, رو رو کے دعا مانگ رہا ہے, اس کی غذا حرام کی, لباس حرام کا. فرمایا اس کی دعا قبول کیسی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ تھے ننھے میاں ان کا نام تھا. تو دارالعلوم کے اساتذہ کی وہ پورے سال میں ایک مرتبہ دعوت کیا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے, گھاس کاٹتے تھے. تو گھاس کاٹنے والے کی آمدنی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑا تھوڑا ایک پیسہ کچھ بچا کے رکھتے رہتے پورا سال. اور سال کے بعد اتنی بچت ہوتی کہ اساتذہ کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے. دارالعلوم کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دعوت کا پورا سال انتظار کرتے تھے, اس لیے کہ جب ان کے گھر کا کھانا کھاتے تھے 40 دن ہمیں اپنی نمازوں کی حالت پہلے سے بہتر نظر آتی. ایک کھانے کی برکت 40 دن تک نظر آتی. اس لیے ایک حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے پیٹ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. ہمارے اکابر حرام سے کتنا بچتے تھے ذرا غور کیجئے کہ ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہے, ایک عورت گھر کے اندر آٹا گوندھ رہی ہے, اسے اپنے خاوند کے مرنے کی اطلاع ملی, اس نے آٹا گوندھنا چھوڑ دیا. تو کسی نے پوچھا کہ آٹا تو گوندھ لو, کہنے لگی نہیں اب اس میں وہ رضا کا حق شامل ہو گیا. یا اللہ, عورتوں کے اندر حلال اور حرام کی اتنی تمیز, کہنے لگی اب اس آٹے کے اندر وہ رضا کا حق ہے, میرا حق نہیں رہا. اتنا خیال کرتے تھے. پیٹ کے ساتھ انسان کی شرمگاہ, اس کا صحیح استعمال. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کے ٹھیک استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بات معمولی نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے. کیا 2 چیزیں؟ ما بین لحجیہ و ما بین رجلیہ, جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 رانوں کے درمیان یعنی انسان کے پشیدہ اعضاء, ان 2 کو جس نے صحیح استعمال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت میں گھر دلانے کی گارنٹی دیتا ہوں. جتنی یہ اہم بات ہے نا طہارت کا لحاظ خیال رکھنا, اتنا ہی اس کی طرف سے چشم پوشی کی. بلکہ اکثر دوستوں نے تو کبھی طہارت سیکھی نہیں ہو. کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کے مسائل پوچھے ہوں, فلاں صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, فلاں صورت میں کیا کرنا چاہیے. نہیں, دیکھا دیکھی گھر میں بچپن میں کچھ ماں نے بتا دیا,
اور باقی دیکھا دیکھی اپنا ایک انداز بنا لیا، اسی انداز سے زندگی گزری. کیونکہ ان مجالس میں خصوصیت نماز کے متعلق باتیں، مقصود ہمارا وہ ہے، اس کی ابتدا طہارت سے ہوتی. کوئی آدمی ایسا ممکن نہیں کہ جس کو نماز کا خشوع حاصل ہو اور وہ طہارت کا خیال نہ رکھتا ہو، ممکن ہی نہیں. تو اس لیے آج کا عنوان طہارت رکھا گیا. طہارت کی 4 منزلیں ہیں. تصوف میں مشائخ کی نظر میں طہارت کے 4 درجے ہیں، 4 مراتب ہیں. پہلی طہارت بدن کی طہارت، لباس کی طہارت، جو چیزیں کھائیں پیئیں، طعام کی طہارت. بدن کی طہارت عام طور پر زیادہ توجہ طلب ہے. مثال کے طور پر آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ ہو کہ بلوغ کے بعد اس کو غسل کیسے کرنا ہے. اگر اس کو فرائض کا پتہ ہی نہیں، جتنی بھی نمازیں پڑھتا پھرے گا، اس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا نہ اللہ کے ہاں کو. تو باقاعدہ ان مسائل کو سیکھنا. نہانا اور چیز ہے، غسل کرنا اور چیز. مردوں میں تو پھر بھی ممکن ہے کہ غسل کے فرائض کا پتہ ہو، عورتوں میں غفلت بہت زیادہ ہے. کچھ وہ اس کو شرم و حیا کی باتیں سمجھتے ہوئے مسئلے پوچھتی بھی نہیں ہے واضح. اور گھر کے مردوں میں اور مردوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا. بات ذرا سخت سی کر دی ہے مگر کر تھی. آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. وہ گھر کی عورتوں کو دین نہیں سکھاتے، ایک ہی مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے، اللہ اللہ اور خیر. خود بیت بھی ہو جاتے ہیں، خود مراقبے بھی کر لیتے ہیں، گھر والوں کو اس کام میں شریک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اپنی اولاد کو محبت کی وجہ سے پیار دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے. خود مرد اگر طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو عورتیں کیسے خیال رکھیں، بچے کیسے خیال رکھیں. گھر میں ناپاکی سب سے زیادہ بچوں کے ذریعے سے پھیلتی، اور وہ معصوم ہوتے ہیں. ان بچوں کو کیا پتا، وہ پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے. وہ اسی باتھ روم میں جائیں گے، اسی لوٹے کو استعمال کریں گے. ان کو کیا پتا کہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں اور کہاں نہیں پڑ رہے. شریعت بھی ان کے لیے کسی درجے میں آسانی کرتی ہے جب تک بالغ پورے طور پر نہیں ہو جاتے. یہ تو ہمیں واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بچوں کو طہارت سیکھ آتی ہے یا نہیں. اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سب بچوں کو غسل استنجا کے مسائل سکھائے ہیں، یا کسی ایسے عالم کے پاس بٹھایا ہے کہ جس نے ان کو یہ مسائل سکھائے ہوں. وہ بچے گیلے پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور پھر اسی مسلح پہ نماز پڑھیں گے جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں. اب جب گیلے پاؤں سے مسلح پہ کھڑے ہوئے تو مسلح پہ بھی اس کا اثر آیا. ناپاکی منتقل ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ ناپاکی مائع شکل میں ہو، گیلی ہو اور چیز خشک ہو، یا پھر ناپاکی خشک ہو مگر چیز گیلی ہو. تو دونوں صورتوں میں ناپاکی منتقل ہو جائے. آپ کے طور پر ایک چیز خشک تھی مگر ناپاک تھی، آپ نے گیلے پاؤں پر رکھ دیے، اب پاؤں ناپاک ہو گئے. اب ذرا غور کیجیے. عام طور پر گھروں کے اندر جو صفائی کرنے والے ہوتی ہیں، یا تو خادمائیں عورتیں رکھی ہوتی ہیں یا کچھ گھروں میں مرد رکھے ہوتے ہیں. یہاں کا کچھ بابا آدمی نرالا نظر آتا ہے کچھ معاملات میں. ان کام کرنے والے مردوں کو تو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں. کبیرہ گناہ روز ہو رہا ہے اور نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اب وہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے تو کوئی مسلم بھی نہیں ہوتے، تو ان سے توقع کیا کرنی، پاکی ناپاکی، وہ تو ہے ہی ناپاک. اب وہ مرد عورتیں غسل خانے دھوتے ہیں. اب جب غسل خانے دھوئیں گے تو ان کے ہاتھ ناپاک ہوں گے نا. جب ہاتھ ان کے ناپاک ہوں گے تو اسی ہاتھ سے وہ غسل خانے کا ہینڈل پکڑیں گے. اب ہینڈل بھی ناپاک ہو گیا، وہ تو آ گئے. اب آپ نے باتھ روم یوز کرنا ہے، آپ گئے، آپ نے باتھ روم سے فراغت استعمال کی، حاصل کی، اور آپ نے گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ لیا. اب وہ اگرچہ خشک تھا مگر ناپاک تھا. تو جب آپ نے گیلے ہاتھ اس کو لگا دیے تو ناپاکی آپ کے ہاتھ پر لگی. اب کہتے ہیں جی نماز میں کیفیت نہیں بنتی. زہر کوئی جان کر پیے یا بے دھیانی میں پیے، زہر نے تو اثر کرنا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نے تو بے دھیانی میں پی لیا تھا، زہر نے کیوں اثر کیا. بھائی ناپاکی ناپاکی ہے، آپ جان بوجھ کے لگائیں، بے دھیانی میں آپ کو لگے، ناپاکی کی وجہ سے وہ اثرات ختم ہو. اس لیے طہارت کا مسئلہ انتہائی اہم، باقاعدہ سیکھنی پڑتی ہے، واچ کرنا پڑتا ہے، بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات اپنے مصلے کم از کم گھر میں علیحدہ رکھتے تھے، بچوں کے مصلے مخصوص کر دیے جاتے تھے. بچوں کو پتہ ہے کہ جی یہ بچوں کے مصلے ہیں، بچوں نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اس پہ پڑھیں. کون سی اتنی بڑی بات ہے. آپ جتنے بچے ہیں سب کے مصلے بے شک علیحدہ کر دیں، یا ان کو پتا ہو کہ ہمارے یہ مصلے ہیں، ہم نے ان پہ نماز پڑھی، لیکن اپنے مصلے علیحدہ رکھیں. چونکہ کپڑے کے مصلے ناپاک ہو جائیں تو پھر چلتے رہتے ہیں. تو پاکی ناپاکی کا انتہائی خیال. کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا بڑے آرام کے ساتھ غسل خانے میں جا کر وضو کرتے ہیں، اور ننگے پاؤں کے ساتھ وضو کر کے پھر گھر کے فرش پہ چلتے ہوئے آ کے مصلے پہ کھڑے ہو جاتے. اب گھر کا فرش کہاں پاک ہے بھائی. گھر کے فرش پہ تو روز وہ موپ کرتی ہے خادمہ، سویپ کرتی ہے،
اور جس چیز سے اس کو سویپ کرتی ہے وہ چیز غسل خانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، فرش بھی استعمال ہوتی ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک نئی سی چیز بتا دوں، ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے، قریب کا ایک ملک ہے، نام نہیں لیتا پھر مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، تو ایئرپورٹ پر مسجد بنی ہوئی ہے، نئی بنی ہے، خوبصورت، نمازیں ہم بھی پڑھتے تھے، قدرتاً ہم اس دن پہنچ گئے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھنا تھا۔ تو ایئرپورٹ کی جو کام کرنے والی عورت تھی، وہ پاک قالین کے اوپر وہ جو گیلا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، موب، وہ گیلا موب جناب، اس نے اس پانی کے اندر اس کو جو ہے نا بھگویا اچھی طرح، پھر وہ گیلا پورے قالین۔ ہم جب پہنچے تو وہ دروازے کے قریب پہنچ چکے، میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا دوست سے پوچھو اس سے کیا یہ روز ایسا کرتی ہے؟ لگی ہاں، میں تو بلنداوے ایسا کرتی۔ میں نے پوچھا کہ اس کو کہو کہ یہ علیحدہ موب ہے یا اسی موب کو ہر جگہ؟ کہنے لگی میں باتھ روم بھی سے صاف کرتی ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے طہارت کی جگہ کا پاک ہونا، نہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اس کے بارے میں ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت۔ پھر ہم نے اس دوست کو مشورہ دیا کہ ایئرپورٹ کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ذمہ دار لوگوں کو بھیجیں اور یہاں کی انتظامیہ سے کہیں کہ مسجد کی صفائی ہم ذمہ لیتے ہیں، ہمارا بندہ آ کے کرے گا، آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ اپوائنٹ کرو، اجر ملے گا، لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہوں گی۔ تو پھر ان کو یہ تجویز پسند آئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کی صفائی کی ذمہ داری ہم لیں۔ تو اس لیے گھروں میں بھی اسی طرح کام کرنے والیوں، ان کو تو مسائل کسی نے نہیں پڑھائے سکھائے ہوتے، ان سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔ تو ناپاکی پھر گھر کی ہر چیز میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی۔ تو بدن کا پاک ہونا، اس کے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں۔ عورتوں میں عام طور پر بالوں کے کھولنے کے معاملے میں سستی ہوتی ہے، چلو، لیکن ان کی جو یہ چھوٹی رنگ وغیرہ پہنتی ہیں یا کچھ ناک میں پہن لیتی ہیں یا ادھر پہنتی ہیں، ان کو بھی ٹھیک طرح سے ہلا کے پانی نہیں پہنچاتی، حالانکہ وہاں بھی پانی کا پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نہا تو لیا، لیکن وہ جو جگہیں ہیں یا وہ جو جسم کے سوراخ ہیں ان میں پانی نہیں پہنچا صحیح طرح سے، اور کئی جگہوں پر تو نیل پالش لگا لیتی ہے، ویسے ہی کام چوڑ ہو جاتا ہے۔ نیل پالش یا لپسٹک ان کی تہ چڑھ جاتی ہے، اس لیے اگر یہ لگی ہوئی ہوگی تو نہ غسل ہوگا نہ انسان کا وضو۔ اور عورتوں کی جہالت کا یہ حال ہے اس وقت کہ میں ایک ملک میں تھا، مسجد کے متولی صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا، بڑا شہر نہیں تھا، ذرا دیہات تھی، لیکن مسجد کا متولی نیک بندہ تھا، اچھا بندہ تھا، رو رہا تھا بیٹھا ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی حال یہ ہے میرے اپنے گھر کا، حالانکہ میں گھر کے اندر تعلیم بھی کرواتا ہوں اور سارا کچھ کرتا رہتا ہوں، نیکی کی بات بھی کرتا رہتا ہوں، میاں بیوی ہم اکٹھے ہوئے، فجر کا وقت میں نے غسل کیا، نماز پڑھنے چلا گیا، معمول تھا اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کا۔ اس دن جی چاہا کہ میں جا کے آرام کروں چونکہ سارا دن کام کرنا ہے، تو میں نماز پڑھتے گھر آ گیا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی بھی آرام سے نماز پڑھ رہی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میں نے نہایا تو ٹھنڈ بہت تھی، ٹھنڈی بہت تھی، تو اس نے بڑی ہمت کی کہ اتنا جلدی فارغ بھی ہو گئی، ورنہ پانی گرم کرنے میں نہانے میں وقت لگنا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم نے اتنا جلدی نہا بھی لیا، آپ کیوں نہیں نہائی؟ جی میں کوئی سی بات غیر مرد کے پاس گئی، میں ناپاک ہوئی۔ تب پتہ چلا محنت کی، تب پتہ چلا جب سے شادی ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک وہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ غیر مرد کے ساتھ اکٹھے ہوں ناپاک ہوتے ہیں اپنے خامد کے ساتھ کو۔ اس لیے بچیوں میں طہارت کے مسائل، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو کیوں نہیں عالمہ فاضلہ بناتے، ان کو کیوں نہیں دینی تعلیم دیتے۔ میرے دوستو، کسی آدمی کے دو بچے ہوں نا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان۔ اور آج کل بچیوں کی تعلیم کی طرف سے بہت ہی غفلت ہے، بہت غفلت۔ ہمارے حضرات تو خود پڑھایا کرتے تھے۔ درمیان میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو جلدی تو نہیں نا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ دادی اماں نے یہ واقعہ سنایا، یعنی قاری طیب صاحب نے خود یہ دادی اماں سے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ایک نواب صاحب کی بیٹی سے ہوئی۔ وہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق تھے، بہت عقیدت محبت تھی، اور انہوں نے بڑی چاہت سے بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کیا۔ اور جب رشتہ کیا تو اس زمانے میں 1,00,000 روپے کے زیور بنوا کر بیٹی کو دی، اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 3 روپے 2 روپے۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے، سلام کیا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو نکاح کا مقصد ہے میں نے آپ کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے اور آپ نے میرے ذریعے سے گناہوں سے، میں نے آپ کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے اور آپ نے میرے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے۔ ان لباس لکم وانتم لباس لہم،
یہ بات کر کے پھر فرمایا کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک سطح پر ہوں. اب میں فقیر اور آپ امیر، میں ساری زندگی محنت کروں تو آپ کی طرح مالدار نہیں بن سکتا. آپ اگر میری طرح بننا چاہیں تو ابھی بن سکتی ہے. اہلیہ صاحبہ نے کہا ہاں میں بننا چاہتی ہوں. سامان لگے کہ یہ جو ترکیہ کا جہاد ہے نا، اس وقت جہاد تھا، کہ تم یہ اپنا سارا زیور مجاہدین کی طرف بھیج دو، اجر بھی ملے گا اور پھر میں اور آپ ایک رنگ میں ہو جائیں. لدھی اہلیہ صاحبہ نے سارے زیور اتار کے دیے. حضرت نے صبح رومال باندھ کے مجاہدین کو بھجوا دیا. اب ایک دن گزرا تو عورتوں میں عادت ہوتی ہے، یہ عام طور پر دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ کہیں سے دلہن دیکھنے آ پہنچی. اب اس نے جو دلہن کو دیکھا کہ زیور کوئی نہیں تو وہ تو کہنے لگی کہ یہ تو لگتی ہے ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، انہوں نے دھکا دے دیا، کوئی زیور بھی نہیں تھے پہنایا، عجیب جلی کٹی سنائی. تو دادی اماں نے تو رونا شروع کر دیا. اب حضرت نوفی رحمۃ اللہ جب آئے تو کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگے بس مجھے گھر چھوڑ کے آئے. بچی ہوتی ہیں، تھوڑا دل ہوتا ہے، کسی بات پہ پریشان ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کا گھر یاد آتا ہے. حضرت نوفی رحمۃ اللہ گھر چھوڑ کے آ گئے. اب اس زمانے میں زنان خانہ مردان خانہ یہ علیحدہ ہوا کرتا تھا، شرم و حیا کا دور تھا. سبحان اللہ. مرد ضرورت کے وقت جاتے تھے عورتوں کی سائٹ پر، ورنہ ہر وقت کا بیٹھنا اٹھنا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں. ایک دن کے بعد جب خان نواب صاحب نے عورتوں کی طرف گھر کی عورتوں کی طرف آئے تو بیٹی کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ بیٹی کب آئی. پتا چلا 2-3 دن ہو گئے، ابھی کوئی تو اتنے دن ہوئے. پھر اہلیہ نے ان کی بات سنائی کہ بیٹی تو اس لیے آئی ہے کہ بھائی زیور سارے بھیج دیے اور وہاں کی عورتیں جلی کٹی سناتی تھی. ان کا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. نواب صاحب نے 1,00,000 روپے کے اور زیور بنوا کر بیٹی کو دیے اور پھر خود چھوڑ کے آئے. خود چھوڑ کے حضرت نوفی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے گھر آئے، اہلیہ آئی ہوئی تھی. جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا خدا کی میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ایک سطح پر ہوں تو میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرتی ہے، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. آپ نے خواہ مخواہ مجھے اپنے والد کے سامنے رسوا کیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سانپ بچھو ہیں، تم کیا کرو گی. اب ان کی بات میں توجہ تھی. دادی صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت کے جب یہ لفظ منہ سے نکلے نا کہ یہ سانپ بچھو ہیں تو فرماتی ہیں مجھے محسوس ایسے ہونے لگ گیا کہ یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگی اتنا میرے اوپر یہ کیفیت ہوئی میں نے تو نوچنا شروع کر دیا، نکالنا. حضرت فرماتے ہیں نہ 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 نہ، اور میں سب زیورات کو توڑ رہی ہوں، نکال رہی ہوں، اتار رہی ہوں، حتیٰ کہ بدن سے سارے زیور اتار کر میں نے کہا حضرت یہ سانپ بچھو ہیں، ان کو بھی بھیج دو، آج کے بعد میں نام نہیں لوں. حضرت نے اگلے دن وہ بھی مجاہدین کو بھجوا دیا. پھر اس کے بعد دادی صاحبہ جو تھی انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا میں نے ان دادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سبکن پڑھا. ہمارے اسلاف گھر کی عورتوں کو اس طرح بنایا سنوارا کرتے کہ جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں تھا ان کے جو عورتیں اپنے ہاتھوں سے کرتی. اس لیے کہ اس میں اگر 3 سائیکل ہیں نا مشین میں، آٹومیٹک پانی آئے اور 3 سائیکل، اتنا پیور اتنا صحیح وہ سفید کر دیتی ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں رہتا. 2 بندے مل کے بھی کپڑے کو نچوڑے تو اتنا نہیں نچوڑ سکتے جتنا مشین نچوڑ دیتی. اور اگر 3 مرتبہ وہ رنس کرتی ہے تو الحمدللہ کپڑے بالکل پاک ہیں، 100% پاک. ہاں اس کو نکال کے پھیلانے والی عورت اپنے ہاتھوں کا خیال رکھے. اب کیا کرتی ہیں کہ کپڑے تو پاک دھل گئے لیکن اٹھا کے پھیلانے والی گھر کی نوکرانی ہے. اب وہ انہی ہاتھوں سے پاک کپڑوں کو لے جا کے پھیلا رہی ہے، پھر وہی سارا کچھ. تو آپ پورے پروسیس پر نظر ڈالیں. درمیان میں مشین نے تو کپڑے دھو دیے، 3 مرتبہ پاک کر دیے، رنس کر دیے، بالکل صحیح، لیکن ہم کن ہاتھوں سے اس کو لے جا کے لٹکا رہے ہیں، کس جگہ پر لٹکا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا. عورت کو بتانا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا. کچن کے اندر بھی پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. اور اگر کام کرنے والی یہ دوسری عورتیں ہوں تو ان بیچاریوں کو کیا پتا، وہ چیز نیچے گرے گی اسی ہاتھ سے اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیں. اور اچھے اچھے دوستوں میں برتنوں کے تلوے کے بارے میں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں. برتنوں کے تلوے کو ہمیشہ مشکوک ہی سمجھیں، آپ کو نہیں پتا وہ کس جگہ پر رکھے گئے. اور دوست کیا کرتے ہیں کہ گھر سے کھانا لے کے آئے اور ٹرے کو اوپر رکھ دیا دسترخوان پر. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ٹرے اوپر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹرے کو رکھیں سائڈ پر اور جو اندر برتن پڑے ہیں وہ اٹھا کے رکھیں دسترخوان. ٹرے تو انہوں نے فرش پر رکھا ہوگا، ٹرے تو زمین پر رکھ دیا ہوگا. ٹرے کے تلوے کا کس کو پتا کہ 100% پاک ہے؟ تو برتنوں کے تلووں کے بارے میں ہمیشہ نظر رکھیں کہ کس کس برتن کے تلوے پاک رہتے ہیں اور کہاں ناپاک ہو سکتے ہیں.
ان کا خیال رکھیں۔ عورتیں اگر طہارت کے صحیح مسائل کا خیال نہ رکھنے والی ہوں اور ہر وقت ان کے ذہن پہ طہارت کی فکر نہ رہے تو وہ کئی مرتبہ چیزیں دھو کر آدھی پاک اور بعض دوسری، وہ بڑا چوڑ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اس لیے ہوٹلوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ حد الوسع، کوئی سفر ہو یا کوئی عذر ہو تو ایک شرعی چیز، وگرنہ حد الوسع کوشش کریں کہ باہر کی بنی پکی ہوئی چیز ہرگز مت کھائیں۔ کچھ نہیں پتا کس حال میں چیز بنائی پکائی گئی۔ لوگوں کو چائنیز کھانے کا شوق ہوتا ہے، ذرا پکانے والوں کے کمرے میں جا کے دیکھا کریں نا کہ وہاں پک کیسے رہا ہوتا ہے وہ۔ آپ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اس جگہ پر جانا چھوڑ دیں۔ اور پھر کئی لوگ تو غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جی میکڈونلڈ پہ جانا ہے، KFC پہ جا کے مرغی کھانی۔ یہ غیر مسلموں کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، بالکل اس کا یقین مت کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے واشنگٹن میں ایک طالب علم تھا ناظرے کا، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ لڑکا، اسکول میں کلاس میں فرسٹ آنے والا، پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام بھیجا گیا۔ لیکن ہمارے مدرسے میں ایک سال میں اس نے ایک پارہ بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ دوسرا سال گزر گیا پھر بھی ایک پارہ۔ ایک دن ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے طلباء کا، تو جب ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ باقی